بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیل کی غزہ میں جنگ کے خاتمے کے بعد دوستو، لبنان میں حزب اللہ پر بھرپور اور پوری قوت سے فوجی کارروائی کی دھمکی کے بعد مشرق وسطی میں تناؤ میں اضافہ ہو چکا ہے۔ امریکی میڈیا CNN کا کہنا ہے کہ امریکہ کے سینئر حکام نے حزب اللہ سے جنگ کی صورت میں اسرائیل کو ہر ممکن تعاون اور حمایت کی یقین دہانی کروائی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ وسیع جنگ چھڑی تو جو بائیڈن انتظامیہ اپنے اتحادی کی مدد کے لیے تیار ہے۔ امریکہ ہر موقع پر اسرائیل کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوگا۔ CNN کا کہنا ہے کہ یہ یقین دہانی سینئر امریکی حکام نے امریکہ کا دورہ کرنے والے اسرائیلی حکام کے وفد کو کرائی تھی۔ CNN کا کہنا ہے کہ اس ملاقات میں غزہ جنگ بندی، یرغمالیوں کی رہائی اور ایران کی شمالی سرحدوں کی صورتحال پر بات چیت ہوئی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان جولائی کے پہلے ہفتے رہا ہو جائیں گے۔ چودھری پرویز الہی کی صحت اب بہتر ہے، وہ جلد ہی پنجاب میں پارٹی کو لیڈ کرتے نظر آئیں گے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی کی کوئی ڈیل یا ڈھیل نہیں ہوئی، وہ پہلے کی طرح ڈٹ کر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چودھری پرویز الہی کو کئی بار پولیس تو متعدد بار نامعلوم افراد نے گرفتار کیا تھا۔ چودھری پرویز الہی کی 5 ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ان کی فزیو تھراپی ہو رہی ہے۔ فزیو تھراپی کے علاوہ دیگر ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں، جبکہ وہ تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں۔ پرویز الہی کا کہنا تھا کہ فارم 47 کی پیداوار حکومت کو کسی طور تسلیم نہیں کرتے، یہ حکومت غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، منڈیٹ چوری کرنے والوں کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ پنجاب میں تخریب کاروں اور سہولت کاروں کے خلاف دوستو گرینڈ آپریشن کرنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ CTD نے 1.5 سال میں سوشل میڈیا اور سائبر نیٹ ورک کا ریکارڈ حکومت کو بھجوا دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ نام بدل کر کام کرنے والی کالعدم تنظیموں کی تفصیلات بھی ارسال کر دی گئی ہیں۔ نام بدل کر کام کرنے والی 8 کالعدم تنظیموں کی نشاندہی کر لی گئی ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 95,471 افراد اور شدت پسندوں کا ڈیٹا بیس مرتب کر لیا گیا ہے۔ 2,303 افغان تربیت یافتہ افراد کی نشاندہی کر کے ریکارڈ بھی مرتب کر لیا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر قابل اعتراض 65,532 ویب سائٹس تخریب کاری کو فروغ دینے کی وجہ قرار دی گئی ہیں۔ PTI نے 15,519 سائٹس کو بلاک کر دیا ہے، جبکہ سوشل میڈیا پر تخریب کاری کی حمایت کرنے والے 13 افراد کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عراق کی اسلامی تحریک سید الشہداء بریگیڈ کا کہنا ہے کہ صہیونی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے 800 کلومیٹر کا جغرافیائی فاصلہ درپیش ہے، مگر لبنان کے ساتھ جنگ کی چھیڑنے کی غلطی پر یہ فاصلہ 0 ہو جائے گا۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ لبنان سے جنگ کی صورت میں اپنی توپوں کے دہانے کھول دیے جائیں گے اور دشمن کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ دوستو یاد رہے کہ یہ پیغام ایسی صورتحال میں جاری ہوا ہے جب گزشتہ شب ایک اور تحریک عصائب اہل حق نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا تو عراق میں موجود تمام امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ دوستو یہ بھی یاد رہے کہ صہیونی فوج نے لبنانی سرزمین پر حزب اللہ کے اہداف کو وسیع پیمانے پر نشانہ بنانے کی تیاری کر رکھی ہے۔ لبنان پر اسرائیل کے حملے کے امکانات اس وقت بڑھ گئے جب گزشتہ ہفتے سے حزب اللہ نے فلسطینی عوام کی حمایت کے سلسلے میں صہیونی ٹھکانوں پر حملوں میں شدت لاتے ہوئے درجنوں اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا۔ جنگ کی صورت میں عراق سے النجایہ اور حزب اللہ بریگیڈ نے حزب اللہ لبنان کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری جانب ایسوسی ایٹ پریس نے بھی متعدد گروہوں کا حوالہ دیتے ہوئے خبر دی ہے کہ لبنان کے ساتھ جنگ کی صورت میں پاکستان، افغانستان اور عراق سے ہزاروں مجاہدین حزب اللہ کے ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف لڑیں گے، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔
2024 کا سال اسلامی مزاحمت کی جانب سے بڑے سرپرائز کا سال قرار دینا چاہیے، کیونکہ صرف غزہ میں تاریخی طوفان الاقصی آپریشن کے صرف 9 مہینے بعد امریکہ اپنا اہم ترین ہتھیار خطے میں لانے پر مجبور ہو گیا۔ USS آئزن ہاور کلاس گروپ کے ان 10 بڑے تیار بردار جنگی بحری جہازوں میں سے دوستو ایک ہے جو امریکہ کی بحری فوج کی طاقت کے بہترین بازو جانے جاتے ہیں۔ یہ طیارہ بردار جنگی جہاز ایک جوہری ری ایکٹر پر مشتمل ہے اور اس کی جانب سے مشن انجام دینے کا عمل بہت ہی سیکیورٹی پیچیدگیوں کے ہمراہ ہوتا ہے۔ یہ جنگی جہاز 18 اکتوبر 1977 کے دن امریکی بحریہ میں شامل ہوا تھا اور ہمیشہ سے امریکہ کی سمندری طاقت کا اہم سرچشمہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ جنگی جہاز 333 میٹر لمبا، 114,000 ٹن وزنی اور طاقتور ترین ریڈار سسٹم سے لیس ہے۔ اس میں ایوییشن اور لینڈنگ کے لیے بھی ریڈار نصب ہیں اور چلتا پھرتا ایئرپورٹ ہے۔ آئزن ہاور جنگی جہاز کا عملہ 5,680 افراد پر مشتمل ہے، جن میں نیوی فورس بھی شامل ہے۔ اس جنگی جہاز میں 100 سے زیادہ جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹر موجود ہوتے ہیں جو ضرورت پڑنے پر فوراً فضا میں پرواز کر سکتے ہیں۔ حماس کی جانب سے طوفان الاقصی نامی تاریخی آپریشن پانے کے بعد جو در حقیقت غاصب صہیونی رجیم کے لیے تاریخی شکست سمجھا جاتا ہے، USS آئزن ہاور جنگی جہاز خطے میں آیا تاکہ اسرائیل کے لیے انرجی کی ترسیل پرامن بنا سکے، لیکن خطے میں اس کے آنے کا اصل مقصد غاصب صہیونی رجیم کو تحفظ فراہم کرنا تھا اور وہ در حقیقت ایک موبائل ایئر بیس کا کردار ادا کر رہا تھا۔ جب بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے اس جنگی جہاز پر موجود جنگی طیارے پرواز کرتے ہیں اور مطلوبہ ٹھکانوں کو فضائی حملوں کا نشانہ بنا کر واپس آ جاتے ہیں۔ آئزن ہاور طیارہ بردار جنگی جہاز کی پسپائی کو فیصلہ کن موڑ میں تبدیل کر دینے کی اہم ترین وجوہات میں تو دوستو ایک حزب اللہ لبنان کی جانب سے غاصب صہیونی رجیم پر تابڑتوڑ حملے جن کے باعث نیتن یاہو کابینہ کی پریشانی عروج پر جا پہنچی تھی۔ لیکن ان شدید حالات میں آئزن ہاور جنگی جہاز نہ صرف نیتن یاہو کی زیر اقتدار فوج کا تحفظ فراہم کرنے سے قاصر رہا بلکہ خطہ چھوڑ کر جا رہا ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حزب اللہ لبنان بھی انصار اللہ یمن کی طرح اس جنگی جہاز کو نشانہ بنانا شروع کر دے، جس کے نتیجے میں جو بائیڈن کو درپیش حالات مزید مشکل اور پیچیدہ نہ ہو جائیں۔ اس وقت طوفان الاقصی آپریشن نے نیتن یاہو اور جو بائیڈن پر جو شدید شکست مسلط کر دی ہے، انہیں اسے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ امریکہ کے لیے بحر احمر کی اہمیت کی ایک اور وجہ اس خطے کی جیو پولیٹیکل اہمیت ہے۔ امریکہ سعودی عرب صہیونی رجیم اور مصر کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے اور یمن کے حوثی مجاہدین کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے اس خطے میں فوجی موجودگی چاہتا ہے۔ امریکہ ہمیشہ سے دعویٰ کرتا آیا ہے کہ آئزن ہاور جنگی جہاز کے بغیر بحر احمر، خلیج عدن اور آبنائے باب المندب کی سیکیورٹی فراہم کرنا ناممکن ہے۔ اب پوری دنیا کے لیے عیاں ہو چکا ہے کہ امریکہ حتیٰ کہ اپنے اڈوں کا تحفظ فراہم کرنے سے بھی عاجز آ چکا ہے۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ علاقے میں جنگ کا دائرہ بڑھنا باعث تشویش ہے اور ہم اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان مقابلہ آرائی روکنے کے لیے امریکہ اور فرانس کی فعال کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ لبنان یورپی یونین کی حمایت پر بھروسہ کر سکتا ہے۔ غزہ کے لیے انسان دوستانہ امداد کے قافلے غزہ کی سرحد پر صف لگائے کھڑے ہیں۔ غزہ کے اندر قحط اور بھوک مری بڑھتی جا رہی ہے۔ یورپی یونین کا مزید کہنا ہے کہ 5 سال سے کم عمر کے 8,000 سے زیادہ بچے ناقص غذا اور غذائی قلت کا شکار ہو چکے ہیں اور غزہ کے اندر کھانے پینے کی چیزیں بھیجنے کا کوئی اور راستہ نہیں مل رہا۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کے رکن تمام ممالک کے لیے یہ بات باعث تشویش ہے اور ہمیں غزہ کے اندر غذا اور خوراک پہنچانے کے لیے دباؤ جاری رکھنا چاہیے، لیکن جنگ بندی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ یورپین کونسل اور اسرائیل کے کالم میں یورپی یونین اور صہیونی حکومت کے
یورپی یونین کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کے رکن تمام ممالک کے لیے یہ بات باعث تشویش ہے اور ہمیں غزہ کے اندر غذا اور خوراک پہنچانے کے لیے دباؤ جاری رکھنا چاہیے، لیکن جنگ بندی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا۔ ایدی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدی نے کہا ہے کہ 3 دنوں میں 300 افراد کی میتیں ایدی فاؤنڈیشن کے 3 سردخانوں میں لائی گئی ہیں۔ فیصل ایدی کے مطابق گزشتہ 5 دنوں کے دوران 423 افراد کی میتیں غسل اور کفن کے لیے لائی گئی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عام دنوں کے مقابلے میں حالیہ دنوں میں میتوں کی تعداد دگنی ہو چکی ہے۔ ایدی فاؤنڈیشن کے سربراہ کا دوستو یہ کہنا ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں گرمی کی حالیہ لہر کے دوران سرد خانوں پر بھی دباؤ بڑھ چکا ہے۔ شہر میں ایدی فاؤنڈیشن کے 3 سرد خانوں میں 3 روز کے دوران 300 باڈیز لائی گئی۔ پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کا کہنا ہے کہ پختونخوا میں کسی بھی آپریشن کے لیے انہیں عمران خان کے پاس جانا ہوگا۔ علی محمد خان کا کہنا ہے کہ 8 فروری کے الیکشن میں بے ضابطگیاں ہوئی۔ ہماری سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن کی درخواست پڑی ہے، کیا لوگوں کا حق مارنا ڈاکہ نہیں ہے؟ الیکشن میں خواتین کے سر سے دوپٹے چھینے گئے اور اب آپ ہماری خواتین کی مخصوص نشستیں چھیننا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پختونخوا حکومت کوئی آپریشن صوبے کے عوام کی مرضی کے خلاف نہیں ہونے دے گی، ان کو عمران خان کے پاس ہی جانا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی انہوں نے ہماری اسٹریٹ پاور نہیں دیکھی، ابھی ہم عدالتوں میں ہیں، ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے۔ علی محمد خان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے خیبر پختونخوا ہاؤس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے بریفنگ لی، جو عمران خان کی پالیسی ہوگی وہی صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی پالیسی ہوگی۔ خیبر پختونخوا حکومت لوگوں کی منظوری کے بغیر صوبے میں آپریشن نہیں کرنے دے گی، عمران خان کے پاس جانا پڑے گا، ان سے بات کرنی ہوگی۔ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کی کہاوت تو آپ نے ضرور سنی ہوگی، لیکن پاؤں پر گولی چلانا اور وہ بھی ایک رسم کے طور پر کافی حیران کن سنائی دیتا ہے۔ پاؤں پر گولی چلانا سعودیہ کے مشہور قبیلے طائف کی ایک قدیم رسم ہے جسے تعشیر کہا جاتا ہے۔ تعشیر سعودیوں کی صدیوں پرانی روایت ہے جو سینکڑوں سال قبل جنگی رقص کے طور پر کی جاتی تھی۔ اس رقص میں بندوقیں اٹھا کر فضا میں اچھلتے ہوئے اپنے پیروں کی جانب گولی چلانی ہوتی ہے، جس سے ان کے پیروں کے نیچے شعلہ بلند ہوتا ہے اور یہ بہادری اور لڑائی میں جیت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اس رقص کو پیش کرتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھا جاتا ہے کہ یہ کام کرنے سے پہلے پیروں کو اوپر کر لیا جائے، یہی مہارت اس رقص کا کمال ہے۔ صدیوں قبل اس رقص کا مقصد دشمن کو ڈرانا اور اپنی بہادری کا اظہار کرنا تھا، البتہ اب اسے ہر خوشی کے موقع پر پیش کیا جاتا ہے۔ نئے لوگوں کو یہ رقص سکھاتے ہوئے بندوق میں اس وقت تک گولیاں بھر کر نہیں دی جاتی جب تک وہ مکمل ماہر نہ ہو جائے۔ لوگ اپنے بچوں کو یہ رقص سکھاتے ہیں تاکہ ان کے بچے بھی مستقبل میں اپنے بچوں کو سکھائیں تاکہ ان کی یہ وراثت زندہ رہے۔ آس پاس کے لوگ جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہوتے ہیں اس رقص سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ امریکہ میں تیار کیا گیا دنیا کا سب سے طاقتور مقناطیس سینٹرل سولینوئڈ ایک طویل سفر کے بعد بالآخر فرانس میں اپنے منزل مقصود تک پہنچ گیا ہے، جہاں اسے عالمی اشتراک سے بننے والے فیوژن ری ایکٹر یعنی ITER میں نصب کیا جائے گا۔ اس کو امریکی ادارے جنرل اٹامکس نے کئی سال کی محنت سے تیار کیا ہے۔ یہ اتنا طاقتور ہے کہ 1,00,000 ٹن وزنی طیارہ بردار بحری جہاز تک کو اپنے مقناطیسی طاقت سے کھینچ سکتا ہے۔ یہ مقناطیس 14 فٹ چوڑا اور 60 فٹ اونچا ہے۔ یہ سپر کنڈکٹر مادے استعمال کرتے ہوئے اتنی شدید مقناطیسی قوت پیدا کر سکتا ہے جو مبینہ طور پر زمینی مقناطیسی میدان کے مقابلے میں 28,000 گنا زیادہ ہے۔ فرانس میں پہنچ جانے کے بعد یہ فیوژن ری ایکشن سے تجارتی پیمانے پر بجلی بنانے کے اولین عالمی منصوبے کا حصہ بن جائے گا۔ دوستو یاد رہے کہ فیوژن ری ایکٹر جسے تھرمو نیوکلیئر ری ایکٹر بھی کہتے ہیں عین اسی اصول پر کام کرتا ہے کہ جس پر نہ صرف سورج بلکہ کائنات کے تمام ستارے اربوں سال سے زبردست توانائی پیدا کر رہے ہیں۔
اس عمل میں ہائیڈروجن کے ایٹم آپس میں مل کر ہیلیم بناتے ہیں اور نتیجتاً زبردست توانائی خارج ہوتی ہے۔ پچھلے 70 سال سے جاری کوششوں کے باوجود زمین پر اب تک ایسا کوئی ایٹمی ری ایکٹر بجلی گھر نہیں بنایا جا سکا جس میں فیوژن کا عمل قابو میں رکھتے ہوئے تجارتی پیمانے پر توانائی پیدا کی جا سکے۔ ITER بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔